بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو زندگی کے اندر درود پاک کو اتنا شامل کرنا کیوں ضروری ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے؟ دیکھیں، درود پاک پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جس سے آپ بروز محشر اس عمل سے، اس عبادت سے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے نا، اگر ہم تھوڑا سا اس کو اس لحاظ سے، اس اینگل سے دیکھیں درود پاک کی اہمیت کو، درود پاک کی فضیلت کو، تو ہم لوگ دنیا کا جو مال ہے نا اس کے طالب ہیں۔ ہم مادیت پرستی کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا تو ارادہ ہے اپنے بندے سے بھلائی کرنا، اس کی خیر مانگنا۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم جس طرف جا رہے ہیں، جس رستے پر جا رہے ہیں، یعنی دنیا کے مال کے طالب ہیں ہم لوگ۔ لیکن اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ آخرت کی بھلائی اکٹھی کر لو، یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو درود پاک پڑھنا اس لیے ضروری کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یعنی یہ پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اور پھر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ اللہ پاک نے یہ تاکید فرمائی ایمان والے لوگوں کو کہ درود پاک جو ہے اس کو پڑھو، اس عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حکم آ گیا نا میرے اللہ رب العزت کا مومنوں کے لیے، ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو درود پاک اس لیے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی تلقین، اس کی تاکید اور اس کا حکم ہمیں اللہ پاک فرما رہا ہے۔ رب کائنات، خالق کائنات کا یہ حکم ہے کہ درود پاک جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لو، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس کے بعد تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اتھینٹیسٹی ہمیں مل گئی نا۔ اور پھر اللہ پاک نے نہ صرف مومنوں کو یہ حکم دیا بلکہ اللہ پاک نے اپنا بھی بتایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی یہ کرو۔ تو اتنا ضروری اور اتنا اہم تو یہ عمل ہے نا، یہ ذکر اتنا اہم تو ہے نا کہ اللہ پاک نے پہلے اپنا بتایا، پھر اپنے فرشتوں کا بتایا، اور پھر کہا کہ اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ تو ہم لوگ تو دنیا کے مال کے طالب ہیں، جو کہ اسی دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا جسٹ ایک یوں سمجھ لیں کہ کھیل تماشا ہے، اور ہم لوگ اس کھیل تماشے کے اندر انتہائی مگن ہیں۔ ہم لگے ہوئے ہیں اس کھیل کے اندر، لیکن اللہ رب العزت تو اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اور بھلائی بھی آخرت کی چاہتا ہے ہمارے لیے۔ وہ عمل کریں جس سے آپ کی آخرت سنور جائے۔ تو جو عمل اللہ پاک نے بتا دیا کہ درود شریف پڑھو، درود پاک بھیجو اپنے نبی پر، تو اس سے بڑا اور اہم اور خوبصورت تو عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا کے مال کو چھوڑیں، یہ جو مادیت پرستی ہمارے اندر آ چکی ہے نا، اس کو دلوں سے، ذہنوں سے محو کر دیں۔ جب خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے، تو پھر ہم اس میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ جب اللہ کی ذات قرآن پاک میں فرما رہی ہے کہ اللہ تو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، تو پھر ہم اس چیز پر، اس نقطے پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ٹپ دے دوں کہ یہ جو دنیا کی حقیقت ہے نا، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ سنا کریں۔ یقین کریں کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، آپ کو اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔
ہمیں آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں اس زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اللہ کی ذات بھی اپنے بندے کے لیے یہی چاہتا ہے کہ آخرت کی بھلائی اکٹھی کر لو۔ اور آخرت کی بھلائی اگر آپ اکٹھی کرنا چاہتے ہیں نا، اور اپنے تمام معاملات کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک پڑھنا اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک بھی دن آپ کا درود پاک پڑھے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، بے شک آپ تھوڑی تعداد میں ہی کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن بلا ناغہ روزانہ۔ اور یہی درود پاک پڑھنا انشاءاللہ تعالی آپ کو بروز محشر کامیاب کروا دے گا۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کی بھلائی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گی۔ اور اللہ رب العزت تو چاہتا یہی ہے اپنے بندے کے لیے کہ آخرت کی بھلائی اکٹھی کرو۔ اللہ کی ذات ہمارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو چکے ہیں، ہمارے اندر مادیت پرستی پیدا ہو چکی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ دنیاوی محبت کو ختم کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالی لازم کر لیں۔ ہر حال میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن آپ کا درود پاک کے ذکر کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک کم پڑھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اپنی زندگی کو بدلتا ہوا۔ اور سب سے بڑی جو تبدیلی جو آپ کے اندر آئے گی نا، آپ دنیا سے بے نیاز ہونا شروع ہو جائیں گے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا دار لوگوں سے خاص طور پر آپ بے نیاز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر جو ہے ایسی کیفیات پیدا کر دی جائیں گی کہ جس سے آپ کو ہر وقت اپنی آخرت کی فکر لگی رہے گی، وہ آخرت جس کی بھلائی ہمارے لیے اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو دنیا کے مال کے طالب نہیں بننا، آپ کو آخرت کی بھلائی جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے، اس کا ذخیرہ کرنا ہے آپ کو۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ درود پاک کے ذکر کو، اس درود پاک کی عبادت کو اپنی زندگی کے اندر اتنا شامل کر لیں کہ بروز محشر آپ کا نفس، آپ کی روح جو ہے کم از کم وہ اطمینان میں ہو کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک بھیجا ہے، اپنے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور چاہیے کیا بحیثیت مسلمان؟ لہٰذا دنیا کی محبت کو ختم کریں اپنے اندر سے، اور اس کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ درود پاک کے ذکر کو شامل کریں۔ اور اگر آخرت کی بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی درود پاک پڑھنا انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، بلکہ زندگی کو ہی جو ہے درود پاک بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ ان تمام چیزوں کو، آپ ان تمام کیفیات کو اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے، اور اللہ پاک آپ کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ بھی فرمائیں گے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ حالات کی گھٹن سے تو لاچار ہے اگر، صلی اللہ کے ورد سے سانسیں بحال کر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔